نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. IBS اور گیس بلوٹنگ ان دونوں کو ملا کر بھی بات کی جا سکتی ہے، دونوں کو الگ الگ کر کر بھی بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. IBS جرنلی ایک گڑبڑ ہو رہی ہے. IBS لفظ IBS جب ہم نے فٹ کیا تو ایک گڑبڑ بھی ہے. IBS ایک نیچرل ہے، ایک فزیکل ان نیچرل ہے. جو نیچرل ہے میں اس کی بات بتا دوں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کھانے کے فوراً بعد آپ کو باتھ روم آتا ہے موشن کی کیفیت میں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر کھانے کے بعد باتھ روم آتا ہے کانسٹیپیشن کی کیفیت میں. صحیح. سنگ رہنی اردو میں بولتے ہیں، سنگ رہنی، ساتھ میں رہنے والی. کہیں بیگم نہ سمجھ لینا، وہ ساتھ میں کم رہتی ہے، ماں کے زیادہ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. جو مسلسل ساتھ رہے، بیگم سے زیادہ اس کا آپ کا پیار ہو، اس کو کہتے ہیں سنگ رہنی. ٹھیک ہے. ساتھ رہنے والی. تو اگر اردو والا سنگ رہنی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ IBS ہر کھانے کے بعد موشن ٹائپ باتھ روم آ رہا ہے، یا ہر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد کانسٹیپیشن ٹائپ آپ کو باتھ روم آ رہا ہے، تو یہ تو کہلائے گا IBS. ٹھیک ہے. دوسری بات، IBS میں بھی گیس ہوتی ہے، غیر IBS میں بھی گیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. IBS میں گیس ہے. میں ابھی نیچرل والے کی بات کر رہا ہوں، میں ان نیچرل فزیکل والے کی ابھی میں نے بات نہیں کی. نیچرل والے میں یہ دو علامات تھیں، اور ان میں گیس شامل بھی ہے، گیس شامل نہیں بھی ہے. گیس IBS سے بھی ہوتی ہے، IBS کے بغیر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. IBS میں ہو رہی ہے تو جس طریقے سے آپ IBS کا علاج کرو گے، کیا کرو گے؟ اگر IBS کانسٹیپیشن والا ہے تو DRH کی 4 بوتل دے دیں گے، اور IBS موشن والا ہے تو MP2 کی 1 بوتل دے دیں گے. اللہ کرے گا آپ ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. رہا مسئلہ گیس کا، تو گیس والا مسئلہ ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں نا، ہے نا. ایسے حالات ہی نہیں پیدا ہوں جس سے گیس ہو. تو گیس ہوتی کس سے؟ جرنلی چنے کی دال، مسور کی دال سے ہوتی ہے، بڑا گوشت سے ہوتی ہے، پکوڑے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اکثر لوگوں کو بھٹے سے بھی ہو جاتی ہے، اکثر لوگوں کو اروی سے بھی ہو جاتی ہے، اکثر لوگوں کو جناب علی ماش کی دال سے بھی ہو جاتی ہے، اکثر لوگوں کو بھنڈی سے بھی ہو جاتی ہے. یہ جو اکثر کی چکر بازی ہے نا، اس میں ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کس سے گیس ہوتی، کس سے نہیں ہوتی. اکثر لوگوں کو تو مٹر سے ایسی بری ہوتی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. مٹر کے دانے سے بھی گیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حالات کے پر ہے کہ آپ کو کیا. دیکھو، اکثر کچھ لوگ، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو پانی میں لیمو ڈال کے پیتے ہیں، تو حالانکہ وہ BP کے پیشنٹ ہیں مگر ان کا BP ہائی نہیں ہوتا. لیکن 50% آبادی ایسی ہے جن کا BP ہائی ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس طریقے سے ان ساری گیسٹرو تھنگز میں مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں سے کلیش ہوتا ہے. ہر کسی کو ہر چیز سے کلیش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے اپنے حالات مزاج کے مطابق دیکھ لینا ہے کہ مجھے جس چیز سے گیس ہوتی ہے میں نے وہ نہیں کھانی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ گیس فرمنٹیشن ہوتی کیوں ہے؟ آپ نے تیز گرم کھانا کھایا، تیز گرم چائے پینے کا آپ عادی ہیں. آپ بولتے ہیں جناب علی میں تو توے سے اتار کر روٹی کھانے کا عادی ہوں، یہ تو روٹی ٹھنڈی ہے، اس کو تو گرم کر کے لاؤ. تو بات اتنی سی ہے کہ اس میں اگر ہم نے دونوں طریقے بتا دیے کہ IBS کے دونوں کی جو بھی قسم تھی وہ جناب علی وہ ہم نے MP2 سے نمٹا دی، اور جناب علی گیس کا مسئلہ ہم نے بتا دیا کہ ہم پہلے پودینہ پلائیں گے اور لیمو ڈال کے اس کو واش کریں گے باڈی کو، اور پھر پکا علاج کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو پھر DRH کی بوتلیں اور T5 دے دیں گے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ایک چیز رہ گئی کہ ان نیچرل IBS یا ان نیچرل گیسٹرو وہ اس وقت ہوتا ہے جب پتے کی پتھری ہوتی ہے اور پتا آپ نے نکلوا کے پھینک دیا. پتے کی پتھری میں بھی ہوتا ہے اور پتا نکلوا کے پھینک دیا تو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھینکنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جب وہ مرض، وہ ساری علامتیں جو پتھری کی موجودگی میں بھی تھی اور پتھری کی موجودگی کے پتھری نکلوانے کے بعد بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ان نیچرل والا کیس میں یہ ہوتا ہے کہ علاج فائنل نہیں ہوتا. اگر آپ نے پتا نکلوا دیا ہے تو زندگی نارمل لائف میں نارمل موڈ پہ کبھی بھی نہیں آئے گی. آپ کو دونوں ویپن، ایک موشن روکنے کا، ایک کانسٹیپیشن ختم کرنے کا، یہ دونوں دوائیں اپنے پاس رکھنی ہوگی. کبھی یہ تو کبھی یہ، کبھی یہ تو کبھی یہ.
صحیح ہے. اس غلط فہمی کے شکار کبھی مت ہوئیے گا کہ آپ نے پتا نکلوا کے پھینک دیا ہے تو اب ایک ایسی دوا مل جائے گی جس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے. ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا. کوئی ایک پارٹس نکلوا دیا تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک پرزہ بھی اتنا حقیر نہیں ہے کہ جب چاہا آپ نے نکلوا کے پھینک دیا اور آپ نے بولا اس دن کے بعد سے مجھے درد نہیں ہے. لیکن باتھ روم تو جا رہے ہو نا, ہیں صبح اٹھ کے باتھ روم جانا چاہیے تو صبح اٹھ کے باتھ روم نہیں جا پا رہے ہو. کدھر شادی میں موت میت میں گئے وہاں باتھ روم نہیں جانا چاہیے تو وہاں بار بار جا رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ کون سی علامت ہے؟ اس بندے کا پتا نکالا ہوا ہے, نکال کے پھینکا ہوا ہے. اور ایسا بندہ اگر کہتا ہے کہ مجھے کبھی کانسٹیپیشن ہوتا ہے کبھی موشن ہوتا ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کو دونوں دوائیں دیں اور پکڑا دیں کو بولو مسلسل, جب اس کی ضرورت ہو تو یہ لے لے, اس کی ہو تو یہ لے لے. ٹھیک ہے, اس کا فائنل اور حتمی علاج نہیں ہے. جس طریقے سے آپ کسی بھی انفیکشن کو, بیماری کو دیڑ کے باہر پھینک دیتے اور بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اس میں اگر پتا نکلوا کے پھینکوایا ہے یہ بندہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. صحیح ہے, بہتر ہے کہ نانی داری کے طریقے ڈھونڈیں, اللہ والوں کے طریقے ڈھونڈیں, بزرگوں کو ڈھونڈیں, اپنے پیر صاحب سے کچھ پوچھ لیں, اپنے استاد سے, مرشد سے, رہنما سے کچھ پوچھ کے معاملے کو نمٹا لیں. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.